اما بعد کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قال اذا ضيعت الامر فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جائے، امانت برباد کی جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو، قیامت آئے گی۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواب دیا جب امانت ضائع کی جائے، امانت کا حق ادا نہ ہو، امانت کو لوگ چھوڑ دیں تو بس قیامت کا انتظار کریں۔ قیل یا رسول اللہ وما ضیاع الامانہ، حضور ہم نہیں سمجھتے امانت کا برباد ہونا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ حضور نے جواب دیا لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ آپ نے کہا کہ امانت ضائع کی جائے، اب بھی پتہ نہیں چلتا کہ امانت ضائع کرنا کس کو کہتے ہیں۔ پھر حضور نے دوبارہ یہ سمجھایا، قیل یا رسول اللہ وما ضیاع الامانہ، امانت کو ضائع کرنا کیا ہے؟ قال اذا وصل الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، رواہ البخاری۔ جب امانت نااہلوں کے سپرد کیا جائے، اذا وصل الامانت، اذا وصل الامر الى غیر اہلها، معاملہ نااہل کے سپرد کیا جائے، امر جو لائق نہیں، اہل نہیں، اس کے حوالے کیا جائے، بس قیامت کا انتظار کرو۔ امانت کا ضائع کرنا یہ ہے کہ جس کو حق دینا تھا اس کو حق نہ ملے، دوسرے کو ملے۔ اذا وصل الامر الى غیر اہلها، امر کو بھی عام کر دیا، غیر اہل کو بھی عام کر دیا۔ آپ کا وزیر اعظم وہ بنے جو کہ لائق وزارت کے نہیں، اعلیٰ درجے سے ہم شروع کریں گے۔ آپ کے ملک کا بادشاہ وہ بنے جو نااہل ہے، بادشاہ بنانے کے حقدار نہیں، قرآن کا علم نہ رکھے، اللہ کے در پر نہ جھکے، اللہ کو نہ پہچانے، اب کہاں سے لائق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، حضور کی ختم نبوت کا اقرار نہ کرے، حضور کی شریعت کو یہود و نصارہ کے طریقے سے بڑھ کر نہ سمجھے، لوگوں پر رحمت نہ کرے، لوگوں پر شفقت نہ کرے، لوگوں کا ہمدرد نہ بنے، لوگوں کا غمخوار نہ بنے، اپنے مفاد کے لیے کام کرے، صرف اپنی پارٹی کے لیے کام کرے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر چیز سر انجام دے۔ یہ نااہل بادشاہ ہے، جب نااہل بادشاہ کے حوالے معاملہ کیا جائے، یہ امانت کا ضائع کرنا ہے، قیامت کی نشانی ہے، قیامت کا انتظار کرو۔ مثال سمجھیے۔ نمبر 2،
ایک آدمی پیر بننے کے قابل نہیں، وہ عالم نہیں، باعمل نہیں، پرہیزگار نہیں، روشن ضمیر نہیں۔ اب پیر اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کا عالم ہو، قرآن و سنت سمجھانے والا ہو۔ پیر وہ ہے جو نبی کا نائب ہو، پیر وہ ہے جو دین اور اسلام سمجھانے والا ہو، پیر وہ ہے جو ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کرنے والا ہو، پیر وہ ہے جو خود متقی ہو اور دوسروں کو تقوی سمجھانے والا ہو۔ یہ ہے لائق پیر، یہ ہے پیر بننے کے حقدار، یہ ہے پیر بننے کے لائق، یہ ہے پیر بننے کا اہل۔ اس شخص کو پیر نہ بنایا جائے، اس کو پیر بنایا جائے جو جاہل ہو، جو صرف پیسے والا ہو، جو صرف چاپلوسی کرنے والا ہو، جو باہر کا اور اندر کا اور ہو۔ یہ بھی یہ تو اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ جس مجلس میں عالم کی قدر نہ ہو، جاہل پیر کی قدر ہو۔ جاہل پیر کی قدر کرے، عالم کی قدر نہ کرے، یہ امانت کا ضائع کرنا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب یہ زمانہ آئے تو قیامت کا انتظار کرو۔ میں آپ کو حدیث سمجھا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے عبارت ہی یاد کی ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعة۔ جب امر نااہل کے حوالے کیا جائے، وسد سپرد کیا جائے حوالے، پیر جو بنا حکم کرے گا یوں کرو، اس پر سختی کرے گا۔ پیر کا منع ہے حکم کرنا کہ میری اطاعت کرو، نا اہل آدمی اس کی اطاعت کریں تو سب ہلاک ہو جائیں، تباہی ہے کیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نالائق آدمی مدرسے کا استاد بنے۔ اب مدرسے کا استاد وہ بنے جو پڑھا بھی تو سکے، قرآن وہ پڑھائے جو پڑھانے کا حقدار ہو، درس حدیث وہ دے جو حدیث پڑھانے کا لائق ہو، محدث بنا، مفسر بنا، قرآن و سنت کا سمجھانے والا بنا، مگر لائق نہیں۔ قیامت کی نشانی ہے۔ زور سے استاد آئے یا نہ آئے، پھر بھی مدرسے کا استاد، استغفر اللہ، اللہ کا بنا، حلال روزی کما، اللہ روزی کما، اپنے آپ کو بچا، دوسروں کو گناہوں سے بچا، قیامت کا نشانی نہ بن، برباد نہ کر اپنے آپ کو، خود بھی برباد ہے، نعوذ باللہ، دین کو بھی ضائع کر رہا ہے، علم کو برباد کر رہا ہے، طلباء کو برباد کر رہا۔ کتنے گناہ اپنے ذمے اٹھا رہا ہے، کتنا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہے۔ اللہ کا بندہ کیا ہوا؟ مفاد نفسانی خواہشات ہیں، کوئی پیسہ سمجھتا ہے یا عزت سمجھتا ہے، نااہل کو استاد بنایا، نااہل استاد بن گئے، امانت ضائع کرنا ہوا، نااہل لوگ ٹیچر بنے، نااہل لوگ لوگوں کے رہنما بنے، نااہل لوگ لوگوں کے پیشوا بنے۔
یہ امانت کا ضائع کرنا ہے، یہی قیامت کی علامت ہے۔ ایک جگہ دیکھا، ایک آدمی کا نام تھا پیر، اور دوسرا واقعی بڑا عالم دین تھا اور مدرسے میں پڑھاتا بھی تھا۔ پیر بڑی کرسی پر اور عالم تھا جو وہ چھوٹی کرسی پر۔ یہ لوگوں نے ایسے کر دیا، لوگ جس کا نام پیر سنتے ہیں، عزیزم یہ تو سمجھ کہ خدا کے نزدیک پیر ہے یا نہیں۔ پیر اس کو کہتے ہیں کہ عالم متقی ہونے کے بعد زندہ دل ہو، پھر اس کا درجہ واقعی عالم سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ عالم بھی ہے، عارف بھی ہے۔ حقیقی پیر، شرعی پیر، اصلی پیر وہ ہے جو عالم بھی ہو، اگرچہ عالم سے مراد بقدر کفایت علم، اس کے بعد پھر صفات حسنہ رکھے، صفات حسنہ کے بعد معرفت رکھے، وہ تو عاجزی کا پتلا بنے گا، وہ تو سب پر رحیم و شفیق بنے گا، اس کے اندر نفس کی خواہش کا ذرا برابر باقی نہ رہے گا۔ متقی وہ ہے جو اس کے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی خیال نہ آئے، غیر کے خیال سے، ما سوا اللہ کے خیال سے بھی بچے، شرک و کفر سے بھی بچے، کبیر گناہ و صغیر گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے، پھر غیر اللہ کے خیال و تصور سے بھی دل کو پاکیزہ رکھے۔ یہ ہے تقوی کامل۔ تقوی کے اندر 3 چیزیں ہیں: تقوی عن الکفر والشرک، تقوی عن المعاصی، تقوی عن ذکر ما سوی اللہ۔ یہ ہے متقی۔ اب یہ ہے عارف، یہ ہے پیر۔ جس کو اللہ یہ مقام دے، پھر تو سبحان اللہ، اس کا مقام ظاہری عالم سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ایسا دکھاؤ، یہ نام کا پیر ہے، یہ ظاہر کا پیر ہے، یہ بے علم پیر ہے، یہ بے عمل پیر ہے، یہ بے تقوی پیر ہے، بے تقوی پیر ہے، تو حقیقی پیر نہیں۔ اس سے وہ عالم دین بڑھ کر ہے۔ اگر کسی مجلس میں آپ عالم کی قدر نہیں کرتے، اس قسم کے پیر کی قدر کرتے ہو، تو یہ امانت کا ضائع کرنا ہے، یہ اسلام کو مٹانا ہے، یہ نعوذ باللہ قرآن کو زائل کرنا ہے، یہ نبی کے دین کو برباد کرنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں آنا ہے۔ تیری مرضی ہے کہ تیرے اندر مفاد ہے یا تیرے اندر للہیت ہے یا نہیں، تیرے اندر خدا پرستی ہے یا نہیں۔ اکابرین کی صحبت میں آ، اہل علم، اہل تقوی، اہل دل کی مجلس میں آ، تجھے سیدھی راہ دکھائیں، تجھے صحیح دین نظر آئے، للہیت و خلوص نظر آئے، ورنہ ہلاکت ہے، کاملین کی مجلس کے بغیر ہلاکت۔ علم کا طریقہ چھوڑ دیا، شریعت کا طریقہ چھوڑ دیا، باقی کوئی کس قسم کا ظاہری وظیفے کو ولایت سمجھ لیا، کوئی ظاہری ذکر، آواز والے ذکر کو ولایت سمجھ لیا۔ بابا شریعت چاہیے، شریعت، تقوی چاہیے، تقوی ہونا وہی مکمل تقوی چاہیے، عمل بر شریعت سنت نہیں، باقی لطائف پر زور ہے۔ قرآن و سنت کا علم نہیں، عمل نہیں، صرف لطائف پر زور دیتا ہے، گمراہ فرقہ یہی ہے، بدعتی فرقہ یہی ہے، امانت کو ضائع کرنے والا فرقہ یہی ہے، برباد ہونے والا فرقہ یہی ہے، شیطان کا مدد کرنے والا فرقہ یہی ہے، دین کو مٹانے والا فرقہ یہی ہے۔ صرف لطائف کا نام یاد کرو،
حال چاہیے یا کال چاہیے، اصل چاہیے یا رنگ چاہیے، کام چاہیے یا نام چاہیے؟ او بندہ کیا چاہیے؟ کام کرو، نام نہیں۔ لطائف کے نام یاد کرنا، پھر ان کے گوشت کو پھڑکانا، استغفر اللہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ ہمارے تو ایمان تقویٰ ہے، اور یہ لطائف کے پھڑکنے والے کو ایمان سمجھتا ہے۔ قرآن کی مخالفت ہے، قرآن کو مٹانا ہے، اسلام کو ہٹانا ہے، نفس کی خواہش کو لانا ہے۔ اے فقیر خبردار، آپ کو سمجھا کر جا رہا ہوں، کل یوں نہیں کہنا کہ کسی نے ہمیں سمجھایا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اکابرین کی صحبت ملی، پھر قرآن سنت کی دولت ملی، آج آپ کو صحیح صحابہ والا طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، کمی ضرور ہیں، اصل اسی طریقے پر نہیں، تاہم جتنا بھی ہے شکر ہے کہ اسی کی مشابہت ہے، امید کبھی ہے بخشش کے لیے، رد تو نہیں، خلاف تو نہیں، مشابہت تو ہے۔ جو دوسری باتیں آپ کو سنیں وہ بالکل الٹ ہیں، وہ بالکل برباد کرنا ہے، ہم بالکل موافق نہیں، مشابہ تو ہیں۔ امید کبھی ہے کہ یہ مشابہت قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، زمانہ کے فساد فتنوں سے بچائے۔ آپ اس بارے میں شیر بنیں گے، پختہ بنیں گے، قوی بنیں گے کہ فتنوں کو رد کرنا ہے اور ہدایت کو بلند کرنا ہے۔ وآخر دعوانا